دیکھیے عبدالرحمن عوف ایک صحابی تھے، وہ تاجر تھے. تو ایک بار ان کا وہ تجارت ہوا کرتے، اونٹ جاتے تھے وہاں شام سامان لاتے تھے. دیٹ واز گڈ ٹائپ آف ایکسپورٹ امپورٹ. تو سامان وہاں سے آیا، شاید 1000 اونٹ تھے غالباً. تو مدینے میں اتنا گرد اٹھی کہ گرد چھا گئی سب اونٹوں کی وجہ سے. تو اس کو دیکھ کے ایک شخص نے کہا کہ عائشہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ عبدالرحمن عوف جو ہے جنت میں گھٹنوں کے بل چڑھ کر جائیں گے. یعنی اس کو کہا جاتا کہ تم جو مال اکٹھا کر رہے ہوتا زیادہ، تو اس کا انجام تم کو یہ ملنے والا ہے، جنت بہت ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. تو ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائے گا. تم جانتے کیا کیا انہوں نے؟ تو نہیں، میں کھڑا ہو کر جنت میں جاؤں گا، سیدھا ہو کر. اور کہا کہ سارا اللہ کے راہ میں سب کا سب صدقہ کر دو، پورا 1000 اونٹ کا سب دین کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈال بلاد کیسے کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو بڑھائیں. میں اس کو حرام سے بھی زیادہ بری چیز سمجھتا ہوں، پیسے کو اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا. حرام زیادہ برا ہے وہ. آپ پیسہ دیا تو آپ دین میں خرچ کیجیے. اس وجہ سے قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. کسی پر ٹریلین آیا ہے وہ دے تو وہ بھی کم پڑ جائے گا، کیونکہ ہم ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہمیں بلین ٹریلین ڈالر بھی کم ہے، تو لوگ خرچ کرنا چاہیے اپنے دین کے کام میں. یہ کیا کہ پیسہ آیا تو بس اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانے لگے، لائف اسٹائل بڑھانے لگے. وہ بلا شبہ حرام زیادہ برا ہے وہ. یعنی میں اس کو شریعت کو جواب نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ہوتا ہے حرام اس سینس میں کہ خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے. ایک وہ چیز ہے جو بذات خود لگتا ہے کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی، اسی کو وہ کہتے ہیں مور دین حرام. تو اگر آدمی خوب کمائے اور ساری کمائی اپنی فیملی پہ لگائے تو اس کو میں مور دین حرام کہتا ہوں. بہت خرابیاں پیدا ہوتی. تو اتنی خرابیاں پیدا ہوتی کہ وہی انسان جو مرتا ہے تو فریشر مرتا ہے. وہی انسان کہ کما کر آپ نے فیملی کا اسٹیج بڑھایا، لیکن جب مرنے کا وقت آئے گا تو وہی آدمی جو فریشر مرتا ہے کہ ہاں میں اتنا کمایا اور نتیجہ الٹا نکلا. میں بہت کیسز دیکھے ہیں. اس سے میں کہتا ہوں کہ مور دین حرام ہے وہ، کیونکہ ریزلٹ اس کا نکلتا ہے بالکل الٹا. حیدرآباد میں ایک صاحب کا کیس ہے کہ ان سے ملنے گئے، وہ کچھ ان کے دور کے رشتے دار ہوں گے شاید. تو دیکھا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پیسے والے، بہت پیسہ کمایا انہوں نے، اور بالکل ایسے افسوس آپ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، بہت افسوس میں پڑے ہوئے آپ. تو انہوں نے کہا کہ کما کر بچوں کو پڑھایا، اب سب بچے یہ چڑیا اڑتے سے اڑ کے چلے گئے امریکہ میں، کوئی چلا گیا، اب وہ اکیلے پڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے کما کر پڑھاؤ اور غم برداشت کرو. ان کی جدائی کا غم پہلے کما کر پڑھانا، اب جدائی کا غم برداشت کرنا. تو کیا ملا بتائیے، کیا ملا؟ میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کیا، لٹرلی میرے سب بچے ماشاءاللہ خود کر رہے کام. یعنی میں نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کیا، ایک پینی بھی نہیں ان کو کیا، ان کے لیے پینی کے برابر بھی نہیں. اپنی محنت سے انہوں نے کام کیا، اپنی محنت سے آدمی اپنے کام میں لگے ہوئے. تو انہوں نے کما کر بچوں کو خوب اچھی تعلیم دلوائی، اور اس بعد کیا ہوا، سب بھاگ گئے. تو اسی کو کہا کہ پہلے سارے طاقت لگائی کمانے میں، اب کیا غم لے کے پردیش بیٹھے ہوئے کہ بچے تو نکل گئے، کوئی ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ مور دین حرام ہے، کہ کام نہیں آتا کسی کے. جس کو بھی دیکھ لی، جس کو ایکسائز، جسے کما خوب فیملی پر کیا ہو خرچ، اس کو آخر میں بڑھاپے میں دیکھ لی اس کا حال، افسوس بھی جیے گا، بالکل افسوس بھی پڑا ہوا ہوگا. کیونکہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، دیکھیں چھوٹا بچہ یا آپ کو پاپا پکڑ اچھا لگتا ہے آپ کو پاپا، لیکن آپ سمجھتے کہ ہمیشہ پاپا رہے گا. وہ جب بڑا ہوگا
تو لڑکی دوڑے گی بوائے فرینڈ کے پیچھے، لڑکا دوڑے گرل فرینڈ کے پیچھے، نہ کہ پاپا نہ کہ ممی، نہ کہ پاپا نہ کہ ممی. تب آپ کو چھٹکا لگتا ہے کہ یسوع کو میں کہتا ہوں کہ مور دین حرام. اس حدیث کا مصداق ہے کہ حدیث ہے من اضر آخرت بدنیا غیری. ایک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ نادان وہ آدمی ہے من اضر آخرت بدنیا غیری، کہ دوسرے کے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لی. یعنی بچوں کی خاطر آپ نے سب کچھ کر ڈالا اور بچے جو اڑ گئے، کوئی بوائے فرینڈ کے پیچھے، کوئی گرل فرینڈ کے پیچھے. یہی مطلب ہے اس کا. اچھا لوگ جو ہے ماں باپ جو ہے اپنے بارے میں سمجھتے ہیں میرا بچہ ایکسپشن ہے، ایکسپشن سمجھتے ہیں. اور یاد رہے کسی کا بچہ ایکسپشن نہیں ہے، کسی کا بچہ ایکسپشن نہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایکسپشن نہیں نکلا، یہ دوڑ رہا ہے، تب اتنا شاک لگتا ہے کہ آدمی پھر ڈھا جاتا ہے، ڈھا جاتا ہے. میں خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب باتیں پیشگی بتا دی تھی. میں کسی بچے کے چکر میں نہیں پڑا، کسی بچے کے چکر نہیں پڑا. بس ایک تم لوگ کام میں تیرے کیا اس کی ایک مثال ہے. یہ نہیں کہ لڑکی بیٹھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے، خود ہی خود پڑھا انہوں نے. اب فیملی میں کوئی بھی نہیں جو یونیورسٹی پروفیسر بناؤ، یہ پروفیسر بن گئی. جب ہمارے ساتھ سب نے اپنے بچوں کو فیور دیا، میرے سے ہر ایک نے اپنے بچوں کو فیور دیا، کسی کا بچہ پروفیسر نہیں بنا، اور یہ خود ہی خود کر کے پروفیسر بن گئی. خود ہی میں کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. تو بچوں کو فیور دینا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تباہ کرنا ہے، فیور دے کر کے، ایڈوائز دے کر کے، ایڈوائز. تو رہنمائی کے لیے آپ کو مرسیلیس بننا پڑتا ہے، نہیں تو راہ نہیں دے سکتے آپ. مرسیلیس بننا پڑتا ہے. بیٹے ذرا سنو تو ایک بات، اسے کچھ نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھیے کہ مروہم اذا بلغوا سبع واضربوہم اذا بلغوا 10، کہ 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو نماز کہو، مروہم یعنی کہو، نماز پڑھنے کے لیے کہو. اور 10 سال کا تو مار کر نماز پڑھواؤ. تو یہ صرف نماز کے بارے میں ہے کہ 10 سال تک صرف سمجھاؤ بجھاؤ، اور 10 سال کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارو. اس کا وہ لاٹ پیار سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف نماز کے بارے میں. آپ شک ہو اس حدیث کو انٹرنیٹ سے نکالیے، اس کا لاٹ پیار سے کوئی تعلق نہیں، نہ عام سے بھی کوئی تعلق نہیں، صرف نماز کے بارے میں ہے وہ. اور وہ دیکھیے مارنا نہیں ہے، وہ لینگویج آف ہیمرنگ، ہرگز مارنا نہیں. کسی صحابی نے بچوں کو نماز میں مارا نہیں، وہ لینگویج آف ہیمرنگ. وہ اس کا مطلب نہیں کہ ڈنڈا لے کے مارو، حتیٰ عورتوں کے بارے میں اس کا مطلب ڈنڈا لے کے مارو. بہت مشہور ہے نا کہ عورتوں کو مارنے کا حق ہے، بھی غلط ہے. وہ کسی صحابی نے کبھی اپنی عورت کو مارا نہیں، کبھی نہیں. تو وہ دیٹ از لینگویج آف ہیمرنگ، اس کو جانتے نہیں لوگ. اور دیکھیے اصول ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل. یعنی جب ایک کنٹراڈکشن ہو کہ حکم تو ہے کہ مارا کسی نے نہیں، تو یو ہیو ٹو ایکسپلین دس فنامنا. دونوں کے درمیان ایک تلاش کریں گے، کیسے ایکسپلین کروں کہ میں اس کو کہ مارا کسی نے بھی نہیں. تو کیا فرشتے تھوڑے تھے وہ لوگ؟ فرشتے نہیں تھے وہ. آپ نے لڑائی کیوں نہ، آپ دیکھیے وہ فرشتے ہوتے لڑائی کرتے آپس میں، تو مارا تو کسی بھی نہیں. تو اس کو کیسے اس کی تعویل کریں گے؟ اس کی تعویل ہے کہ میں کہوں کہ دیٹ واز لینگویج آف ہیمرنگ. اس کے علاوہ ایک آیت ہے، دیکھیے جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم. جب میں کہاں منافقوں نے جہاد کیا، کبھی ان پر آرمی نہیں چڑھائی، کچھ نہیں. یہ لینگویج آف ہیمرنگ. تو بات ہے کہ